اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، مصلیان کرام، آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ ہم انشاءاللہ قریب میں عید الاضحیٰ منانے جا رہے ہیں اور عید الفطر منا چکے ہیں۔ اسلامی تہوار بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے خاص اور اہم مقصد ہوتا ہے۔ دونوں عیدوں سے منسلک آیات کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ایک اہم مقصد واضح ہو کر میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ عید قربانی یا عید الاضحیٰ میں قربانی کی سنت ابراہیمی کے فرض سے سدوش ہونے کے لیے گائے، بیل، بکرا، اونٹ وغیرہ کی قربانی کی جاتی ہے، اور عوام اسی کو قربانی سمجھتے ہیں، اور بات سچی بھی ہے۔ مگر یہ صرف یہاں تک محدود نہیں، قربانی قرب سے ہے، قریب ہونا۔ یہ بات واضح ہو کہ قربانی کس کے لیے دی جا رہی ہے، قریب کس کے ہوا جا رہا ہے۔ دنیا میں اگر آپ کسی اونچے مقصد کے کامیابی حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے مال اور وقت اور اپنی صلاحیت کی قربانی انسان دیتا ہے۔ بغیر قربانی کے کوئی مقصد زندگی کے اندر انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی سے آپ سوال کریں کہ اس مقام تک آپ کو کس نے پہنچایا ہے، وہ بتائے گا کہ کس طرح کی کاوش، محنت اور مال اور وقت کی قربانی دے کر میں نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ دین میں قربانی نہ اپنی ذات کے لیے ہے اور نہ کسی اور کے لیے، بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی دی جاتی ہے، اور یہ قربانی سابقہ ہر امت میں رہی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مشروع کی ہے تاکہ اللہ نے جو چوپائے بیچے ہیں، دیے ہیں، ان پر وہ اللہ کا نام لیں۔ یعنی تمام ادیان میں قربانی شریعت کا جز رہی ہے، اور اس کی اصل وجہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ حضرات، اگر اس قربانی میں کسی اور کو شریک بنایا گیا، ریا، دکھاوا، نام و نمود، تو بدعت کی پیدا کردہ ضلالت اور اللہ کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کلیئرلی فرما دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا اصل مقصد اس قربانی کا تقوی حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سابقہ ہماری جو عید گزر چکی ہے، عید الفطر، اس کی طرف آپ غور کریں۔ رمضان کے روزوں کا جو مقصد بتایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پر بھی تقوی کے لیے ایک مہینہ اللہ نے دیا تھا، اور اس قربانی کے پیچھے بھی اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، آپ سوال پیدا ہوتا ہے، تقوی ہے کیا، جس کی وجہ سے پورا رمضان تمام مسلمان اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے روزے اور عبادات اور خیرات سے 29 دن یا 30 دن گزارتے ہیں، بڑی مشقت سے۔ ایک مہینہ روزہ، نماز، تراویح سے گزر کر جو مقصد حاصل ہوتا ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی ہے کیا؟ ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایا، اللہ عذاب کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی چیز آڑے آ جائے، رکاوٹ بن جائے، عذاب سے کسی چیز کو روک دے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ کو تقوی سمجھنا ہے تو ہم جیسے دبئی میں رہنے والے اور یہاں کے حالات بھی ایسے ہی ہیں، راستے پر گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں جس احتیاط کے ساتھ ہم گاڑی لیتے ہیں، اس لیے کہ کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے، کہیں مجھے فائن نہ آ جائے، بڑی احتیاط کے ساتھ گزارتے ہیں، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بچا کر نکلتے ہیں، اسی کو تقوی اسی کو کہا گیا، ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایا۔
تقویٰ یہ ہے کہ اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان کسی چیز کو رکاوٹ ڈالی جائے، عذاب نہ آئے، اس وجہ کے لیے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ یہ الفاظ بالفاظ دیگر انسان کو انسانیت کے اندر رہنا یہ تقویٰ ہے۔ شیطانیت سے دور رہ کر اپنے آپ کو تقویٰ کی طرف لانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جس طرح قربانی سابقہ ادیان میں رہی ہے، اسی طرح روزہ بھی سابقہ ادیان میں بھی رہا ہے۔ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کن کن ادیان میں کس طرح اللہ کے انبیاء، ان کے آنے والے نبیوں نے اپنی قوم سے کس بات کی خواہش کی۔ آپ قرآن غور کر دیکھیں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان کے بارے میں، تقویٰ کے بارے میں، اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک ہی بات کی خواہش کی کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک ہی بات کی خواہش کی کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ عید بھی تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا، رمضان بھی تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا۔ تمام انبیاء نے اپنی قوم سے ایک ہی بات کی خواہش کی کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ، اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، یعنی جتنے نبی آئے ہیں سابقہ اللہ نے جن لوگ بھیجا ہے، سب سے ایک ہی بات کی خواہش کہ تمہاری امت کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اور اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں لن ینال اللہ کے اندر بھی آخری لفظ آیا، تمہاری قربانی اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ رمضان کے اندر بھی کہا تمہارا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تمام انبیاء چونکہ ایک اللہ کی طرف سے آئے تھے اور تمام کا پیغام ایک ہی تھا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، سابقہ جتنے بھی انبیاء آئے سب نے اپنی قوم سے ایک ہی بات کی خواہش کی کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ امت محمدیہ کو اللہ نے ایک پورا مہینہ دیا کہ یہ پریکٹس کریں اور تقویٰ تمہارے اندر آ ہی جائے۔ اس لیے ایک مہینہ سابقہ امت کو نہیں ملا، ہم کو ملا ایک مہینہ، اور ہم نے اس رمضان کے اندر روزے اور خیرات اور صدقات کے ذریعے سے تقویٰ حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیں رمضان میں کس کو تقویٰ ملا، رزلٹ بھی اسی دن ملتا ہے۔ سابقہ رمضان کے 23 دنوں میں، وہ 30 دنوں کے اندر، 29 دنوں کے اندر رمضان کے اندر مسجد کے اندر لوگ بھرے بھرے چلے جاتے ہیں، جگہ نہیں ملتی نہیں، اور جس وقت چاند نظر آتا ہے اس کے بعد مغرب کی نماز میں جائیے، آپ دیکھیے کتنے سب لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد اس دن کی صبح کی نماز کے اندر جائیے، صبح کی نماز میں جو پوری مسجد بھری رہتی، 2 صفوں کے اندر سکڑ کر رہ جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تقویٰ ملا، بقیہ لوگ جو کٹ گئے ان سے تقویٰ نکل چکا ہے۔ اب ذرا غور کہ اللہ تعالیٰ اسیسمنٹ رزلٹ اسی دن دیتا ہے، اور تقویٰ جن لوگوں کو ملا وہ لوگ مستقل مزاجی کے ساتھ صبح کی نماز میں تمام نمازوں کے اندر جماعت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ ہم ذرا قرآن کو غور کر کے دیکھیں، مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ تقویٰ ہر جگہ ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، لوگوں آخرت کی تیاری کرو، آخرت کا بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ نہ تمہارا مال، نہ تمہاری اولاد، نہ جائیداد، نہ کوئی اور چیز، آخرت کا بہترین توشہ اللہ کو فرماتا ہے تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، اللہ لوگوں تمہارے اندر تم آخرت کی تیاری کرو، آخرت کا بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، اولاد کی پرورش کے لیے، تعلیم کے لیے کہاں سے مال آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے اس کے دیکھے بغیر، اس کے لیے لوگ آمدنی کو حلال و حرام سے پاک کیے بغیر آمدنی آ رہی ہے، ان سے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد میرے قریب آنے کا سامان نہیں۔ اتنی خطرناک آیت ہے، اس کے اندر آپ غور کر کے تھے، وہ اللہ فرماتا ہے وما اموالکم، تمہارا مال، ولا اولادکم، تمہارا مال تمہاری اولاد، باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، میرے قریب آنے کا سامان، یہ دونوں چیزیں نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے قریب کون لوگ ہوں گے، میں قریب آنا چاہتا ہوں، کون لوگ ہیں جو تیرے قریب ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین، میں متقیوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیں کتنی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے اگر سوال کیا جائے اللہ تو کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، قرآن کھل کر کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین، میں متقیوں سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی قرآن کو اگر بغور کیا جائے، معلوم پڑھا جائے اور فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ میں کیا کروں، سوائے تقویٰ کے کوئی بڑا لفظ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ اسی طرح قرآن مجید جو مجھے اور آپ کو ملا ہے وہ کس کو ہدایت دے گا؟ اور یہ قرآن مجید اسی یوم عرفہ کے اندر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کے طور پر ہدایت مکمل کر دی گئی، اور یہ انعام قرآن کو مسلمانوں کے اندر دیا گیا یوم عرفہ کے اندر۔ اور عرفہ کا دن کیسا دن، خیر الدعا یوم عرفہ، بہترین دعا
قبولیت کی دعا یوم عرفہ کے دن ہوا کرتی، اور وہ دن انشاءاللہ کل ہمیں ملے گا۔ بقیہ لوگوں کے لیے آج کا دن ہے، کل ہم کوشش کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کی وہ ہدایت مل جائے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن نازل ہونے کا شرط قرآن نے کلیئرلی کہہ دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن بھی صرف ان لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے جن کے اندر تقوی ہے، صرف لفظ تقوی ہے جس کے پیچھے میری بات آپ کے سامنے آ رہی ہے، سوائے تقوی کے کوئی اور مقصد نظر نہیں آ رہا اللہ کے پاس۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ ان للمتقین مفازا، متقی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیاب وہ لوگ، ذرا غور کر کے دیکھیں ایک ہی لفظ ہے جو قرآن بار بار مختلف انداز میرے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اسی طرح اینڈ ریزلٹ، آخرت کی کامیابی، والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت کی کامیابی متقیوں کے لیے، اور کسی کے لیے، پیسے والوں کے لیے نہیں، مال والوں کے لیے نہیں، اولاد والوں کے لیے نہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ تو نے کس کے لیے بنائی ہے؟ جنت میں کب کیسے جا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت بھی ہم نے متقیوں کے لیے بنائی۔ یعنی آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، سوائے تقویٰ کے کوئی اور لفظ قرآن کے اس مطالعے کے بعد آپ نتیجے پر پہنچیں گے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ تقویٰ ہمارے اندر پہنچا ہو جائے۔ کن لوگوں کے دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اب ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حالات جتنے بگڑ رہے ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، مدینہ میں دعا ہو رہی ہے، مکہ میں دعا ہو رہی ہے، رمضان کے اندر دعائیں کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کے حالات تبدیل کیوں نہیں ہو رہے؟ دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ اس پر اگر ہم غور کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، میں متقیوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یہاں بھی لفظ وہی ہے، ایک ہی لفظ ہے جس کے پیچھے قرآن ہمیں گھماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ مکہ مدینہ کے اندر دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس لیے کہ میرے اور آپ کے کھانے کے اندر حلال ہے یا حرام ہے اس کا ہمیں ادراک نہیں۔ امن اور سکون کی جگہ پر کون لوگ ہوں گے؟ قرآن کے اندر پوچھیں، آپ جا کر پوچھیں کہ امن اور سکون کی جگہ پر کون لوگ ہوں گے؟ ان للمتقین مفازا، متقی لوگ اس جگہ پر ہوں گے۔ مجھے ہر مسلمان کو چاہیے کہ لیڈر بنے، میں کن لوگوں کا لیڈر بنوں؟ بی جے پی کا بنوں، کانگریس کا بنوں، WPI کا بنوں، کس کا بنوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، میں متقیوں کا امام بنا۔ ہر جگہ لفظ ایک ہی ہے۔ میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم جو بھی کام کریں صرف اللہ کو ڈر کر کریں۔ اللہ کا تقویٰ اگر ہوگا تو تمام کامیابی مجھے اور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ تو کن لوگوں کو دوست بناتا ہے، واللہ ولی المتقین۔ ذرا غور کر کے دیکھیں کس طرح کے الفاظ۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسجد تعمیر کی گئی جس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے۔ اس کے ادگھاٹن کے لیے، اوپننگ کے لیے اللہ کے رسول کو دعوت دی گئی۔ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا، جتنا علم اللہ نے اللہ کے رسول کو دیا تھا اتنا علم تھا۔ اس کے بعد اللہ کو انٹروین ہونا پڑا کیونکہ اللہ کے رسول جانا چاہ رہے تھے اس کی افتتاح کے لیے۔ اللہ نے آیت نازل کی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ یہ مسجد بنائی گئی مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالنے کے لیے، دشمنی کرنے کے لیے۔ تو پھر اللہ کے رسول میں جاؤں یا نہیں جاؤں؟ اللہ نے آیت نازل کی لا تقم فیہ ابدا، اس کے اندر آپ مت ٹھہرو۔ یہ حکم اللہ کا تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا میں کہاں جاؤں؟ پھر اللہ نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد بنائی گئی اس مسجد کے اندر آپ جا کر نماز پڑھیں۔ مسجدیں بہت بنائی جاتی ہیں، ریا و نمود کے نام سے بنائی جاتی ہیں۔ مسجد میں آنے والوں کو ثواب تو ضرور ملے گا، مگر جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے ان کو ملتا ہے نہیں مان کس طرح کا پیسہ مسجد کے اندر لگایا گا۔ اس لیے وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے اس مسجد کے اندر جہاں آج 6 لوگ بزرگان دین ہوں، ان مسجدوں کے اندر جا کر ہمیں نماز پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کے پاس اگر ہم کوشش کریں کہ اللہ عزت اکرام کن لوگوں کو دیتا ہے، عزت کس کو ملتی ہے؟ آپ ذرا غور کریں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی ہر ایکسپیکٹیشن کے پیچھے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، صبر کریں اور وہ تقوی کے ساتھ ہو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو اور تقوی اس کے پیچھے ہے تو ان ذالک بالعزم لوگ فإن ذالک للعزم الامور۔ کس پر احسان کریں، کسی کو آپ نے مدد کی، اس کو معاونت دی، اس کی نوکری کے سلسلے میں کچھ محنت کی، اگر اس کے پیچھے ریا ہے، دکھاوا ہے تو قبولیت کے درجے میں نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، کسی پر احسان کرو اس کے اندر تقوی اگر ہے، اللہ کے لیے آپ نے کیا ہے تو یہ قبولیت کے درجے میں جا گئے۔ معلوم ہوا صبر کی تہ میں اگر تقوی ہے، احسان کی تہ میں اگر تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاؤنا، تقوی دل کی بات ہے، ظاہری لباس کی بات نہیں ہے۔
کوٹ اور پینٹ کی بات نہیں ہے، شروانی کی بات نہیں ہے، تسبیح کی بات نہیں ہے، داڑھی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا تقویٰ ہونا، تقویٰ دل کی بات ہے۔ راستوں سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو احتیاط کے ذریعے سے نکلنا، آنکھوں کا تقویٰ، غلط ماحول کو اپنے آپ سے بچا کر جانے کا تقویٰ۔ موبائل پر جب ہماری انگلی گھومتی ہے تو اس انگلی کے اندر اگر تقویٰ ہوگا تو غلط سائٹ پر نہیں جائے گی، اگر تقویٰ نہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہماری انگلیاں غلط طریقے پر جائیں گی اور غلط چیزوں کو ہم دیکھیں۔ اس لیے وہ موبائل دیکھتے ہوئے کسی کی انگلی اگر غلط جگہ پر جائے گی تو وہ سمجھ لے کہ میں تقویٰ سے دور ہوں، میرے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ کو ڈرتے ہوئے اگر ہم نے اس موبائل کو استعمال کیا تو اس کا ہمیں فائدہ ملنے والا ہے، ورنہ وہ عذاب ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے وعید نازل کی ہے۔ اسی لیے یہ جو آج کل عید آ رہی ہے وہ بھی اللہ کے لیے اگر قربانی دی گئی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، میرا اور آپ کا تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے۔ یہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کے اندر اچھے اچھے بکروں کو دکھایا جاتا ہے، اس کو ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، اس کو پھول کا ہار ڈالا جاتا ہے، اور ہماری ملت کے لوگ ایسے لوگ کئی کام ایک طرح کے کرتے ہیں، اس کے بعد جو رزلٹ ملنے والا ہے وہ آپ کو خود معلوم ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے یہ نشانی، نام نمود، ریا میرے پاس میں اس کا کوئی وزن نہیں ہے، تمہارا اللہ کے لیے اگر تم نے کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کا اجر ہم کو دے گا۔ آپ کو معلوم ہے جو یوم عرفہ کل آ رہا ہے، اس کے اندر ہمیں ایک بہت بڑا انعام ملا تھا۔ کون سا انعام؟ قرآن کا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، یہ قرآن ملا تھا۔ میرا اور آپ کا تعلق قرآن سے کتنا ہے، کتنا ہم مطالعہ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں اور پڑھتے ہیں، قرآن کا کتنا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں 4 سوالات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے اتنے بیٹھے ہوئے لوگ، پوری ملت اسلامیہ، کتنے لوگوں نے قرآن خریدا ہے؟ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے پیسہ دے کر قرآن خریدا ہوگا۔ سب چیزیں ہمارے خریدی ہوئی ہیں سوائے قرآن کی۔ کتنے لوگوں نے زندگی میں ایک مرتبہ مکمل قرآن کا دورہ کیا ہوگا؟ سورہ کہف، سورہ یاسین پڑھے ہوں گے، قرآن کا دورہ بہت کم لوگوں نے کیا ہے۔ میں جب ان باتوں پر غور کر رہا تھا اس وقت میں سوچ رہا تھا میں نے مکمل کیا نہیں کیا ہے، بار بار سوچ رہا تھا۔ ہم ذرا غور کر کے دیں، وہ افراد جو جن کا تعلق دین سے ہے ان کا حال یہ ہے، تو بقیہ لوگ جن کا دین سے تعلق نہیں، کیا انہوں نے قرآن کا دورہ کیا؟ قرآن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خریدا؟ قرآن کو ایک مرتبہ مکمل دورہ کیا؟ رمضان میں کچھ لوگ کر لیتے ہیں، مگر واقعی کیا یہ رمضانی کتاب ہے؟ اس کے بعد تیسرا سوال میں یہ کروں گا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ کتنے لوگوں نے پڑھا؟ ایک مرتبہ زندگی کے اندر ترجمے سے پڑھ لیں، دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے۔ ترجمے کے اندر معلوم ہو جائے گا، شارٹ کٹ معلوم ہو جائیں گے کہ دین جنت پہنچنے کا راستہ مل جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے اتنے بال اس کے سر پر اتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ قرآن مطالعہ کریں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات ملے گی۔ ہم ان چیزوں کو ہمیں دور ہیں۔ تیسرا سوال، آخری سوال میرا ہوگا، کتنے لوگوں نے ایک مکمل تفسیر کا مطالعہ کیا؟ کوئی بھی تفسیر، جو بھی تفسیر آپ کو پسند آئے، میں کسی علماء کو ریکمنڈ نہیں کر سکتا کیونکہ میں عالم دین نہیں۔ آپ خود غور کریں، جو بھی آپ کو پسند آئے، علماء کی تفاسیر بہت ہی اچھی ہے سب کی، اس تفسیر میں سے ایک روزانہ ایک آیت کا مطالعہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ 1 سال مکمل ہونے کے بعد آپ بہتر سے بہتر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے قریب فرمائے اور قرآن کے ذریعے سے مسلمانوں کا عروج نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔